سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ شہباز شریف کہتے تھے پہلے تو نون لیگ کا تھا کہ جی کوئی لیٹر ہے ہی نہیں، خود بیٹھ کے بنایا این ایس سی کی میٹنگ چیئر کی بطور وزیر اعظم شہباز شریف نے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں کنفرم ہوئی آپ کے خیال میں جب سیکنڈ این ایس سی ہوئی؟ فرسٹ این ایس سی کے بھی جو منٹس تھے وہ ری افرم کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ ان کی تو خیر ساری زندگی جھوٹ ہے نا. آپ سپریم کورٹ میں جھوٹ، لیدہ قطری خط، دستاویزات پارلیمنٹ میں رکھے وہ جھوٹ، وہ مریم نواز نے کہا کلیبری فونڈ وہ جھوٹ، شہباز شریف نے جا کے گارنٹی دی نواز واپس آ جائے گا وہ جھوٹ. تو انہوں نے یہ اپنی طرح سوچتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے ان کو جب وہ دکھایا، وہ ہم صرف سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کوڈز ہوتی ہیں. آپ اگر وہ میڈیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ جب ایمبیسڈر بھیجتا ہے تو وہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ پبلک کر دیں تو وہ پھر وہ ساروں کو پتہ چل جاتا ہے کوڈ کون سی ہے، تو اس لیے ہم پبلک نہیں کر سکے. لیکن میں ان کو کہتا رہا، پھر میں نے کیبنٹ میں رکھا، کیبنٹ میں منٹس بتائے گئے، پھر میں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا، سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے اس کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا جائے. اس میں یہ بھاگ گئے کیونکہ ان کے اوپر لوگ ملوث تھے اس سازش کے اندر. یہ جو شہباز شریف اور زرداری کو پکا پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو 2-3 مہینے پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے نا. یہ امریکن ایمبیسی میں جب لوگوں کو مل رہے تھے اور یہ جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا ان کو جو پہلے مل رہے تھے، ان سب کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو، ان کے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا، عام ممبرز کو نہیں پتا تھا. تو وہ جو لوگ، ان کے لیے ہم نے کہا کہ کم از کم ان کو پتہ تو چل جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے ملک کے رجیم چینج کے اندر. لیکن انہوں نے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا. آپ نے یہ خط کی کاپی صدر مملکت کو بھی بھیجی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں، انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ انہوں نے اس خط کو یقیناً پڑھا ہوگا. بطور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ڈو یو ایکسپیکٹ کہ انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس حوالے سے؟ اتنی بڑی سازش اگر سامنے آئی ہے، 2 این ایس سی کی میٹنگ نے کہا ہے کہ یہ مداخلت ہے اور ابھی تک سب جگہ خاموشی ہے. لیکن اب یہ ارشد، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ایک سازش سے ریموو کیا. ایک 22 کروڑ یعنی دنیا میں 6 یا 7واں بڑا ملک ہے، اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک سازش کے تحت فارغ کیا. اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. اس لیے میں نے ڈاکٹر الوی کو بھی ہم نے خط بھیجا. میں نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور چیف جسٹس کو بھی بھیجا. دیکھیں اس کے کونوٹیشنز کیا آگے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون سے ملک کا پرائم منسٹر جب اگلی دفعہ اس کو دھمکی ملے گی کہ کہو جی آپ ہماری نوکری کرو، کون سا پرائم منسٹر کھڑا ہوگا؟ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری باتیں مان جائیں گے، جس طرح مشرف نے بھی مان لیا. مشرف سے این آر او جو دلوایا گیا وہ کونڈالیزا رائس نے بروکر کیا تھا بیچ میں، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے. اس نے جا کے اس نے اپنی کتاب میں بڑے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اکٹھا کیا بے نظیر اس کو. تو یہ جو ہمارے اوپر یہ جو چور مسلط ہوئے تھے، یہ بھی دھمکی کے مشرف کی جو سیکنڈ اس کو امریکن نے دھمکی دی تھی، پہلے جنگ میں شرکت کرو اور اس کے بعد ان کو این آر او دو. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو ان کا پلان ہے اور ان کو بٹھا دیا اوپر، تو اس کے بعد کون سٹینڈ لے گا؟ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ میں نے ان کو بھی لیٹر لکھا اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں لیگل ٹیم سے، اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے. آپ نے ڈپٹی اسپیکر نے یہ خط سیلڈ انویلپ میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کوئی ارادہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب میمو میں خود کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اپلیکیشن فائل کریں کہ اس پہ باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ دیکھیں اب سارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ایک ملک کے اوپر دھچکا پڑا ہے. یہ بالکل وہی ہوا ہے جو پرائم منسٹر مصدق تھے ایران کے، بالکل وہ ہوا. آپ کو پتہ ہے ایران کی ڈیموکریسی کبھی ریکور نہیں کی اس سے. اس دن کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایران سے ہوا کیا. ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور اس کے بعد پھر انقلاب آیا. ان کی کبھی ڈیموکریسی ریکور نہیں کی جو انہوں نے یہ سی آئی بیکڈ کو کیا تھا. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا ایک پوری سازش کے تحت. اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح یہ کامیاب ہو جائیں گے چوروں کو اوپر ہمارے مسلط کر کے اور یہ حکومت چلتی جائے گی، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے
تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جمہوریت کو نقصان ہوگا آگے اس کا کتنا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا. کیا ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک بن کے رہ سکیں گے؟ کیا ہمیشہ ہم یہی لائف سپورٹ مشین پہ رہیں گے؟ ہم بیگرز بنے رہیں گے؟ تو اس کا تو یہی مطلب ہے نا. اصل میں یہ فیصلہ کن وقت ہے, یا ہم نے ایک آزاد ملک بن کے رہنا ہے اور یا پھر ایک غلام ملک جو یہ 30-40 سال غلامی کرتے آئے ہیں اور دنیا میں ذلت ہے. کوئی عزت نہیں ہے غلاموں کی. آپ اگر اس طرح کی ہاتھ پھیلا کے اور اس طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے رکھیں, دنیا عزت نہیں کرتی اور دنیا کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب میں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کہہ رہا تھا, میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی. میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں, کیونکہ ملک میں مختلف قسم کی سوچ ہوتی ہے. امریکہ کے اندر اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ڈونلڈ لو نے کس تکبر سے بات کی ہے ایک 22 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر کے خلاف, اگر امریکہ میں چیزیں سامنے آ جائیں, کیونکہ ہمارے خود ڈرتے ہیں ان کو بتانے سے, اگر ان کے سامنے آ جائے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس کو ہٹانا پڑے گا اس آدمی کو. لیکن ان میں کسی میں جام ہی نہیں ہے. اب یہ جو بوٹ پالش, یہ جو ہمارا چیری بلاسم ہے, اس کی جرت ہوگی کرنے کی اس کے پاس, اور جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ارشد یہ یاد رکھنا, جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوں اور وہ ثابت نہ کر سکیں گے پیسہ آیا کدھر سے, وہ کبھی سٹینڈ نہیں لے گے ان کے سامنے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.